Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Before going to the lecture, first of all we will see the hadith of the day, and that is the La yarhamullahu man la yarhamun nas. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے کہ ہم لوگوں پر رحم نہ کریں اور ہمیں لوگوں پر رحم کرنے والا بنائے. آمین. Classification of crimes. Introduction. The Pakistan Penal Code is a law book for all offences charged in Pakistan. It was originally prepared by Lord Macaulay with a great consultation in 1860 on behalf of the Government of India as the Indian Penal Code. After the independence in 1947, Pakistan inherited the same code, and subsequently after several amendments by the different governments in Pakistan, it is now a mixture of the Islamic and English law. پاکستان میں ہونے والے تمام جرائم اور ان جرائم کے حوالے سے دی جانے والی سزاؤں کے بارے میں جو مکمل کتاب ہے اس کو تعزیرات پاکستان 1860 کہا جاتا ہے. ابتداً یہ لارڈ میکالے نے ہندوستان کی حکومت کے حوالے سے کافی بڑی مشاورت کی بنیاد پر بنائی تھی. 1947 کی آزادی کے بعد یہی قانون پاکستان میں بھی لاگو کر دیا گیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کافی ساری ترامیم کی گئیں اور موجودہ وقت میں یہ انگریزی اور اسلامی قوانین کا ایک مرکب ہے. لارڈ میکالے کے حوالے سے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو علیحدہ سے کوئی ڈیٹیل لیکچر بناؤں گا. Definition. Classification means the division according to PPC. The crimes are divided into many categories as regard to their nature and punishments. درجہ بندی سے مراد تقسیم ہے اور تعزیرات پاکستان کے مطابق جرائم کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کی وجہ ان کی اصلیت اور ان کے بارے میں دی جانے والی سزائیں ہیں. کلاسیفیکیشن آف دا کرائمز. جرائم کی درجہ بندی. کرائمز اگینسٹ دا ہیومن باڈی، وہ جرائم جو کہ انسانی جسم کے خلاف کیے جا سکتے ہیں. Death, suicide, hurts that have been described under section 300 and onwards. وہ جرائم جن میں کہ کسی کا قتل کرنا یا پھر خودکشی کی کوشش کرنا یا کسی کو جسمانی طور پر ضربات پہنچانا، زخم لگانا، یہ سیکشن 299 300 سے شروع ہوتے ہیں اور پھر آگے تک چلتے ہیں. کرائمز اگینسٹ دی پراپرٹیز، theft, robbery, dacoity, extortion, etc. یہ سیکشن 379 سے شروع ہو کر آگے تک چلتے ہیں. کرائمز آف فراڈ اینڈ چیٹنگ، امپرسونیشن ایٹسٹرا انڈر سیکشن 417 اینڈ آنورڈ. فریب، دھوکہ دھڑی وغیرہ کے متعلق جو جرائم ہیں یہ سیکشن 417 سے شروع ہو کر آگے تک چلتے ہیں. کرائمز اگینسٹ دی ریپوٹیشن، ٹریسپاس، انسلٹ، کرمنل انٹیمیڈیشن، ڈیفیمیشن اینڈ آنورڈ. کسی کی عزت کے
خراب کرنے کے حوالے سے جو جرائم ہیں، یا کسی کی جائیداد میں غیر قانونی داخلہ یا کسی کو ڈرانا دھمکانا کے حوالے سے جو جرائم ہیں، وہ سیکشن 448 سے شروع ہوتے ہیں۔ کرائم اگینسٹ وومن، خواتین کے حوالے سے اور خواتین کی عزت اور آبرو کے حوالے سے جو جرائم ہیں، یہ سیکشن 376 سے شروع ہوتے ہیں۔ کرائمز اگینسٹ دی ریلیجن، بالخصوص یہ مذہب اسلام کے بارے میں جو جرائم ہیں، یہ 295 میں بیان شدہ ہیں، اور پھر 295 کی مزید جو ڈویژنز ہیں 295 A, B and C، جس میں توحید کے حوالے سے اور ختم رسالت کے منکرین کے حوالے سے قانون سازی کی گئی ہے اور ان کی جرائم کی سزائیں ہیں۔ کرائمز اگینسٹ دی اسٹیٹ، یہ شروع ہوتے ہیں سیکشن 121 سے۔ ابیٹمنٹ، اعانت، سیکشن 107 میں بیان ہے اور 109 میں اس کی سزا ہے۔ کرائمز اگینسٹ پبلک ایٹ لارج، عوام الناس کے خلاف کیے جانے والے جرائم، اوفینسز آف دا پبلک ٹرنکوالٹی انڈر سیکشن 141 اینڈ آنورڈ، جس میں کہ نقص امن والے تمام جرائم بیان شدہ ہیں سیکشن 141 اور اس کے ساتھ والے دوسرے دفعات میں۔ مورل کرائمز جیسے ٹیکنگ گریٹیفیکیشن وغیرہ، رشوت ستانی کے متعلق جرائم سیکشن 161 میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کلاسیفیکیشن آف دا کرائمز آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور جب آپ ان سیکشنز کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کرائمز کے درمیان میں جو مختلف فرق ہے وہ پتہ لگے گا۔ اگر پھر بھی کہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر لیکچر اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے الرٹس ٹائملی ریسیو ہوتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو ٹائم ٹو ٹائم ریویو کرتے رہا کریں، کیونکہ اس چینل کے اوپر بہت سارا کانٹینٹ ایسا ہے جو کہ لیگل پریکٹیشنرز کے لیے، جونیئر لائرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس آف لاء کے لیے ریلیونٹ ہے۔ انشاءاللہ کسی ایسے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔